اپنے چادر تلے کیوں نہ لیں؟ حدیث کے اندر 15 شعبان المعظم کی رات کے متعلق بہت سی فضیلت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات 15 شعبان المعظم کو اپنے نیک بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ وہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، یہ قبیلہ بنو کلب عرب کے اندر ایک مشہور سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا پالنے والا قبیلہ تھا۔ اس کی مثال حضور علیہ السلام نے دی کہ اللہ رب العزت 15 شعبان المعظم کی رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا، یا ان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور 15 شعبان المعظم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ امام قسطلانی المواہب الدنیا کے اندر لکھتے ہیں کہ شعبان المعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی آیت نازل کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان جس کے 5 حروف ہیں، شین کا مطلب شرف سے ہے، عین کا مطلب عروف سے ہے، با کا مطلب بر نیکی اور تقوی سے ہے، الف کا مطلب الفت اور محبت سے ہے، نون کا مطلب نور سے ماخوذ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر یہ تمام صفات اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایسی فضیلت ہے 15 شعبان المعظم کی رات کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے خوابگاہ کے اندر نہ پایا۔ میں ان کو ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلی حجرے سے، تو کیا دیکھتی ہوں جنت البقیع کی طرف گئی تو وہاں پر میں نے نبی علیہ السلام کو پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تو سے انصافی کر رہے ہیں، نا انصافی کرتے ہیں؟ وہ عرض کی، یا رسول اللہ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ دوسرے جو ازواج ہیں ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ 15 شعبان المعظم کی رات اللہ تبارک و تعالی سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف اپنے شان کے لائق یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی جو رزق مانگے اسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی جو جہنم سے آزادی چاہے تو میں اسے جہنم سے آزاد کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی بدبخت اس رات کو نہیں بخشے جاتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ایسا ظلم کہ جو عظیم بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے انبیاء کا مقصود دنیا کی طرف یہی تھا کہ اس وحدت کی طرف لانا تھا۔ جو بتوں کو پوجتے تھے ان کو جو ہے وہ وحدہ لا شریک کی طرف لانا تھا۔ اللہ نے جو ہے وہ اپنے رسولوں اور انبیاء کو اسی وجہ سے دنیا کی طرف بھیجا
کہ جو انسان غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ وحدہ لا شریک کی طرف لانا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جو 15 شعبان المعظم کی رات اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. اور دوسرے وہ شخص ہے کہ جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں. اللہ اکبر. اپنے والدین کے نافرمان. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھنا. پھر کون سا ہے؟ فرمایا والدین کا ادب و احترام کرنا، ان کا خیال رکھنا، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. دوسری حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناک خاک آلود ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے. 3 مرتبہ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے. عرض کی صحابہ اکرام نے کہ کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ فرمایا اس شخص کی کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر پایا. مطلب کیا؟ کہ اس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا لیکن ان کی خدمت نہیں کی. آج ہم اپنے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے پاس تھوڑی سی مال و دولت آ جائے تو ہم اپنے والدین کو اپنے سے جدا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ کیٹیگری، وہ 2 شخص ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے اس رات کو بھی مایوس ہوتے ہیں. اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا. تیسرے وہ شخص جس نے ناحق کسی جان کو قتل کیا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن کے اندر واضح ارشاد ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. یہ وہ شخص کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. اور حسد کرنے والے یہ بھی اس رات کو مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ ان کی توبہ بالکل قبول نہیں کرتا. حسد کیا چیز ہے؟ حسد کہ بندے مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں یہ اپنے دل کے اندر یہ بات جو اس کو اللہ کی طرف سے انعامات ہوئے، اس کو اللہ نے مال دیے، دولت دی، اولاد عطا کی، وہ دوسرا شخص اپنے دل ہی کے اندر حسد کرے کہ یہ چیز اس کو کیوں عطا کی گئی، اس سے چھین کر میرے پاس آ جائے. یہ حسد کرنے والا ہے. اور اللہ کے رسول نے حسد کے متعلق فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار. حسد سے بچو. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. اور چوتھا کون، 5واں کون سا شخص ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے؟ قطع تعلقی کرنے والا، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرے، ان کے ساتھ اپنی رشتہ داری نہ نبھائے، ان کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھے تعلقات قائم نہ کرے. لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو قطع تعلق کرتا ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور شراب نوشی کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، اللہ اکبر. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب نوشی یہ رجس من عمل الشیطان، شیطان کے عمل سے ہے. امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جیشان یمن کا ایک شہر ہے، وہاں سے ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ کے اندر. اس نے عرض کیا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں ایک مشروب ہے جو جوار سے بنایا جاتا ہے، کیا وہ نشہ آور ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں وہ نشہ آور ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل مسکر حرام،
ہر نشہ اگر چیز حرام ہے اس سے بچو. یہ وہ شخص ہے کہ جو شرابی ہے. مخابرۃ العقل، شراب جو عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. اپنے باپ کو پہچان نہیں سکتا، اپنی بہن کے اندر پہچان نہیں ہوتی، اپنی والدہ کے اندر پہچان نہیں ہوتی. اسی وجہ سے شراب کی حالت میں کوئی شخص نماز نہیں پڑھا سکتا، نہ ہی اس کی کوئی گواہی قابل قبول ہوتی ہے. اور چھٹا کون سا شخص ہے؟ وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے ساتھ جو ہے ان کی نافرمانی کرتا ہے اور ناحق کسی کو قتل کرتا ہے اور چغلی کرنے والا. اب چغلی کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے اس بندے سے ایک بات سنی اور اس سے سن کر اس دوسرے کو کہا کہ اس بندے نے تیرے بارے میں یہ بات کہی. اور یہی حقوق العباد میں سے ہے. حقوق اللہ، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، حج نہیں کیا جو صاحب استطاعت ہو. یہ اللہ کے حقوق ہے. اللہ اور اس کے بندے کے درمیان اللہ اگر وہ اسے معاف کرے تو معاف. اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی گویا وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اور غیبت کرنے والا، غیبت کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے اس کی ایسا ایک بیان کرنا کہ جو اس کے اندر پایا جائے کہ بھئی اس فلانے کا جو ہے وہ اس کی آنکھ ایسی ہے، اس کا ناک ایسا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، یا فلاں ہے فلاں. یہ غیبت ہے جو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے 15 شعبان المعظم کی رات کو. اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی فضیلتیں اس 15 شعبان المعظم کی رات کے اندر اللہ کے رسول نے بتائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے چچا کیا میں آپ کو کوئی تحفہ نہ دوں، ایسا انمول تحفہ؟ آپ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح ایسی نماز ہے کہ جس کی ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت اجر عظیم عطا فرماتا ہے. صلاۃ التسبیح کیا؟ اس کو صلاۃ التسبیح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو اس کو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو، ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے مہینے میں پڑھو، اگر مہینے کے اندر نہیں پڑھ سکتے تو اس کو سال کے اندر پڑھو، سال میں بھی نہیں پڑھتے تو زندگی میں ایک دفعہ لازمی پڑھو. ہم اس بات کا بہت شکر گزار کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 15 شعبان المعظم کی رات عطا کی، اور اس رات کو حالت بیداری کے اندر جتنا گزارا جائے اتنا ٹھیک ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جتنا میں نے رسول اللہ کو اس مہینے سے محبت کرتے ہوئے دیکھا اتنا کسی اور مہینے سے نہیں کرتے ہوئے دیکھا. اس مہینے سے اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے کہ اکثر روزے سے ہوتے اس مہینے کے اندر. امام ترمذی نے اپنے جامع ترمذی کے اندر پورا باب کتاب الصوم کے اندر باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سنا اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص اس رات کو بہت سے نوافل ادا کرتے ہیں. نوافل کے بجائے اگر بندہ اپنے قضا نمازوں کو ادا کرے تو دگنا ثواب ملے گا، کیونکہ قضا نمازوں کا ادا کرنا اس رات کے اندر بجائے نوافل کے ادا کرنے کے اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے تو یہ کیوں اچھی بات نہیں؟ اس رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرے، نوافل ادا کرے اور توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کی توبہ کو رد نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ و سلام کیجیے.